ہمارا آج کا کالم ہے ایران پر مسلط جنگ کے حقائق سے لا تعلق ملا ہیبت اللہ بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ پاکستان میں کئی دہائیاں روپوش اور پناہ گزین رہا افغان طالبان کا قائد ملا ہیبت اللہ اگست 2021 میں بطور فاتح اپنے وطن لوٹ گیا۔ وہاں کے دارالحکومت میں قیام کے برعکس وہ طالبان کے روحانی مرکز قندھار ہی میں ٹکے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسلامی امارات افغانستان کے حکومتی ڈھانچے میں نظر بظاہر وہ کسی کردار کا حامل نہیں، بطور امیر مگر اس کی منشا اور منظوری کے بغیر افغان طالبان کی حکومت سانس بھی نہیں لے سکتی۔ وسیع تر تناظر میں اس کا عہدہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کے مساوی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کو تاہم جو اختیارات میسر ہیں وہ 1979 سے 1979 تک منتخب ہوتی رہیں اسمبلیوں نے طویل مباحثوں کے بعد تحریری آئین میں رقم کیے ہیں۔ ایران کے برعکس ملا ہیبت اللہ کے اختیارات طالبان کی غیر منتخب شورا کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی ہوتے ہوئے اسے ملے اختیارات پر سوالات اٹھانے سے مجھے گریز اختیار کرنا چاہیے۔ موصوف کو مگر امیر المومنین پکارا جاتا ہے، اور مومنین میری ناقص سوچ کے مطابق محض افغانستان تک ہی محدود نہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین ہونے کے دعوے دار ملا ہیبت اللہ نے عید الفطر کی آمد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیر کے روز ایک تحریری پیغام لکھا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کی بدولت اس کی وسیع پیمانے پر تشہیر ہوئی۔ ہر حوالے سے قابل تعزیر گناہگار ہوتے ہوئے بھی صحافتی جستجو کے ہاتھوں میں امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے پیغام کا متن ڈھونڈتا رہا۔ اسے تلاش کر لینے کے بعد پرنٹ آؤٹ لیا اور ہاتھ میں قلم لے کر اہم ترین حصوں کو خط کشیدہ کے ذریعے اجاگر کرنے کی مشق میں مصروف ہو گیا۔ مجھ سادہ لوح کو امید تھی کہ خود کو امیر المومنین کہلواتا ملا ہیبت اللہ اپنے پیغام میں نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر پھیلے مسلم ممالک پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے رواں مہینے کے آغاز سے مسلط کردہ جنگ کی بدولت نازل ہوئے عذاب پر توجہ مبذول کرتے ہوئے فکر کے نئے دریچے کھولنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا پیغام مگر اسرائیل و امریکہ کے اشتراک سے ایران پر مسلط کی جنگ کے حقائق اور عواقب سے قطعاً لا تعلق رہا۔ پاکستان 1990 کی دہائی کے وسط سے محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے دوران سے طالبان کو بدترین حالات اور شدید ترین غیر ملکی دباؤ کے باوجود مالی، اخلاقی اور سفارتی کمک فراہم کرتا رہا۔ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ ہم نے 9/11 کے بعد بھی ڈبل گیم کے تانے سنتے ہوئے برقرار رکھا ہے۔ ملبیانہ رویے کے سبب ہی طالبان بالآخر اگست 2021 میں بطور فاتح کابل لوٹنے کے قابل ہوئے۔ کابل میں بطور فاتح لوٹنے کے بعد ان کا اقتدار مستحکم ہوا تو پاکستان میں ان کے نظریاتی بھائیوں نے تخریب کاری کی وارداتوں کا وسیع پیمانے پر ارتکاب شروع کر دیا۔ اپنے رویے سے یہ تاثر پھیلایا کہ افغانستان میں اصل اسلام کے احیاء کے بعد اب اسے پاکستان پر بھی لاگو کرنے کی تمنا ہے۔ ذاتی طور پر میں اس خواہش سے حیران نہیں ہوا۔ اس کالم کے دیرینہ اور باقاعدہ کاری گواہ ہیں کہ اگست 2021 میں امریکہ سے افغانستان کے انخلاء سے چند ہفتے قبل تواتر سے بے شمار ذاتی تجربات اور مشاہدات کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، جو بطور صحافی 1980 کی دہائی سے 2010 تک افغانستان کے متعدد سفر کے دوران میرے دل و دماغ میں جمع ہوئے تھے۔ ان تجربات اور مشاہدات کے ذکر کا مقصد قارئین کو خبردار کرنا تھا کہ بطور فاتح کابل لوٹنے کے بعد طالبان پاکستان کے ہرگز احسان مند محسوس نہیں کریں گے۔ ان کی صورت ہمیں وہ نام نہاد تصویراتی گہرائی جس کا مطلب میں جاہل آج تک سمجھ نہیں پایا بھی میسر نہیں ہوگی، جس کے خواب افغان مجاہدین اور بعد ازاں طالبان کی پشت پناہی کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے تھے۔ تمام تر طبقاتی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے افغان اشرافیہ کے مختلف حلقوں سے لے کر غریب تر شخص تک خیبر کے اس طرف والے خطے اور وہاں آباد افراد کے بارے میں یکساں سوچ کا حامل ہیں۔ افغانستان کی اجتماعی یادداشت اور نفسیات ہمارے خطے میں آباد دال خوروں کو غلامانہ ذہنیت کی حامل اور حریت فکر سے ناآشنا تصور کرتی ہے۔ ہمیں تاریخی اعتبار سے ہمیشہ افغانستان اور وسطی ایشیا سے ابھرے دلاوروں کا منتظر تصور کیا جاتا ہے۔ مذکورہ تناظر میں بطور فاتح کابل لوٹنے کے بعد طالبان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے ذہن میں موجود اسلامی نظام کو پاکستان پر بھی لاگو کرنے کی خواہش سے باز رہیں۔ 2% کے صحافی کے بے شمار ذاتی تجربات کی بدولت اخذ کیے مشاہدات و خدشات پر توجہ دینے کی مگر ہماری مائی باپ تصور ہوتی سرکار نے توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔
کابل میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے بعد البتہ طالبان نے اپنے بھائی بندوں کو پاکستان میں حقیقی اسلام نافذ کرنے کے نام پر اکسانا شروع کر دیا۔ بات فقط نظریاتی انگیخت تک محدود نہیں تھی۔ متعدد مقامات پر پاکستان میں دراندازی کے لیے پناہ گاہیں تیار ہوئیں، جہاں افغان طالبان نے اپنے پاکستانی بھائی بندوں کو امریکہ کے چھوڑے جدید اور مہلک ترین ہتھیاروں سے مسلح کرنا بھی شروع کر دیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان نے طالبان سے مسلسل رابطوں کے ذریعے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ان ٹھکانوں کی نشاندہی کی جو پاکستان میں خلفشار و انتشار پھیلانے والوں کے لیے مختص ہیں۔ طالبان سنی انسنی کرتے رہے تو پاکستان قطر اور ترکی جیسے برادر ممالک سے رجوع کرنے کو مجبور ہوا۔ ان کے دیے مشوروں پر توجہ دینے کے بجائے طالبان نے اپنے وزیر خارجہ کو بھارت بھیج کر اپنی سفارتی ترجیحات عیاں کر دیں۔ طالبان کی جانب سے کامل عدم تعاون نے بالآخر پاکستان کو فوجی قوت کے استعمال سے افغانستان میں قائم ان پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کو مجبور کر دیا جو ہمارے ہاں ہولناک تخریبی کارروائیوں کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہیں۔ مجھے امید تھی کہ سفارتی اعتبار سے مسلم ممالک سے کٹ کر بھارت کے قریب ہوئے افغانستان کا امیر المومنین کہلاتا ملا ہبت اللہ پاکستان کی جانب سے کئی دنوں سے جاری فضائی بمباری کے بعد اپنے رویے پر نظر ثانی کرتا سنائی دے گا۔ ایسا مگر ہوا نہیں۔ عید الفطر کے حوالے سے افغان عوام کو تسلی دینے کے بجائے موصوف نے ان سے اپنی ذاتی سلامتی کی دعا مانگنے کی درخواست کی ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے دعاؤں کی بھیک مانگنے کے بعد وہ ان سے افغانستان میں طالبان کے متعارف کردہ اسلامی نظام کے استقلال و استحکام کے لیے دعاؤں کا طالب سنائی دیا۔ اپنی اور طالبان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے دعاؤں کی فریاد اس تلخ حقیقت کا واضح اظہار ہے کہ طالبان اور ان کے امیر کو افغان عوام کے تحفظ، سلامتی اور خوشحالی کی کوئی فکر لاحق نہیں۔ وہ محض اپنی بقا اور اقتدار میں طوالت یقینی بنانے کے لیے پاکستان میں تخریبی دراندازی پر توجہ مبذول رکھنا چاہ رہے ہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.